صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کا انتہائی خفیہ منصوبہ لیک ہو چکا ہے۔ ایک ایسا ایرانی جنرل جس کا خون ابھی تک ہوا میں ہے، ایک ایسا ایرانی جنرل جس کی قبر پہ ابھی تک سرخ جھنڈا لہرا رہا ہے، ایک ایسا ایرانی جنرل جس کی شہادت ابھی تک ایرانی نہیں بھولے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو کیوں یہ خدشہ ہے کہ ایران مجھے مار دینا چاہتا ہے؟ صدر ٹرمپ نے یہ کیوں کہا کہ میں ایران کا ٹارگٹ نمبر 1 ہوں؟ صدر ٹرمپ کے سر کی قیمت 10 کروڑ ایران میں کیوں مقرر کی گئی ہے؟ اور ایک ایسا جنرل، میں سب سے پہلے آپ کو وہ جنرل بتاتا ہوں، اس کا نام جنرل قاسم سلیمانی ہے، جس کا بدلہ ابھی تک پورا نہیں ہوا اور اس کی قبر کے اوپر ابھی تک سرخ جھنڈا لہرا رہا ہے، اور اس کے بدلے کا اعلان شہید خامنائی نے کیا تھا۔ لیکن اس صدر ٹرمپ کے قتل کے منصوبے میں آج سے چند سال پہلے ایک پاکستانی کا نام بھی آیا تھا۔ وہ پاکستانی جو محمد آصف اس کا نام ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس پوری میڈل ایسٹ کی بدلتی صورتحال 5 سے 6 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر لیجئے۔ ایک نیوز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں، مجھے عرفان بشیر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے 2024 میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک پاکستانی شہری آصف مرچنٹ، امریکی پروسیکیوٹرز نے الزام لگایا کہ وہ مبینہ طور پہ ایران کے ساتھ مل کے ٹرمپ کو قتل کرنے کی سازش کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صدر ٹرمپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں؟ کیا امریکی ایجنسیاں، امریکی US سیکرٹ سروس اتنی کمزور ہے کہ ٹرمپ کو خدشہ لاحق ہو گیا ہے، ٹرمپ کو ڈر ہو گیا ہے کہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے امریکی سیکیورٹی پہ سب سے بڑا یہ سوال ہے اور یہ سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اس کی شروعات ہوتی ہے جناب 2020 سے، جب امریکہ نے براہ راست ایک ایسا سٹرونگ اور ایسا خطرناک میزائل مارا کہ اس میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی شہید ہو گئے۔ اس کا جنازہ اتنا بڑا تھا، ایرانی جنرل قاسم سلیمانی اتنے عزیز تھے ایرانیوں کو، اتنا پیار کرتے تھے ایرانی اس جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ کہ کئی دن سوگ رہا۔ اور ایرانی ابھی تک، آپ کسی ایرانی کو کہہ دیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں، یا آپ اس کی شہادت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو سر وہ پھوٹ کے رونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایرانی جو آرمی ہے، جو ان کی IRGC ہے، اس کو سٹرونگ کرنے میں اس نے ساری زندگی لگا دی۔ تو جنرل قاسم سلیمانی کا بدلہ ابھی تک رہتا ہے۔ اسی بدلے کے تسلسل میں ٹرمپ کے سر کی قیمت 10 کروڑ ڈالرز مقرر کی گئی ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب ٹرمپ کو قتل کرنا مشکل نہیں، انتہائی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ترین کاموں میں آتا ہے۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں اگر کوئی کام ہے تو وہ صدر ٹرمپ کو یا کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کو قتل کرنا ہے۔ دیکھیے، جو US سیکرٹ سروس ہے، ان کے الگ سے جہاز ہیں، ان کے جہازوں میں جو چیزیں ہیں وہ تو اس ویڈیو میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ وہ جس بھی ملک جاتے ہیں، ان کی سیکیورٹیاں، ان کے جہاز، ان کی گاڑیاں لے کے اس ملک میں پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں امریکن نائب پریزیڈنٹ آئے یہ ایران اور امریکہ مذاکرات میں، تو 1-2 دن پہلے ان کی گاڑیاں پہنچ چکی جہازوں میں جن میں انہوں نے اس ملک میں سفر کرنا ہوتا ہے۔ جیمرز ہوتے ہیں، وہ جس جگہ سے گزرتے ہیں سگنل نہیں آتے، وہاں پہ کوئی چیز کام نہیں کرتی، ایون گاڑیاں تک سٹارٹ نہیں ہوتی جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں۔ تو اتنی سخت سیکیورٹی، لیکن پھر بھی ٹرمپ کو یہ ڈر کیوں لگا ہوا ہے؟ ٹرمپ کو ڈر اس لیے ہے کہ ایرانی جب بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر وہ بدلہ لیتے ہیں۔ ابھی تک جو ان کا رہبر اعلیٰ ہے، رہبر معظم، اللہ غریق رحمت کرے ان کو، شہید خامنائی، ان کا بدلہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے۔ اس کا بدلہ الگ ہے، وہ انہوں نے کہا ہے ہم لیں گے، لیکن جو جنرل قاسم سلیمانی ہے اس کا بدلہ یہ لینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جناب یہ ایسی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب US سیکرٹ سروس کو پتہ یہ چلا ہے کہ ایران میں کچھ لوگ، ایران سرکاری سطح پہ اس کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ ایران نے کبھی سرکاری سطح پہ نہیں کہا کہ ہم نے ٹرمپ کو مارنے کی کوشش کی، یا ہم کوئی ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں، یا ہم ایسا چاہتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، سرکاری طور پہ اس کی تردید ہے۔ لیکن دیکھیے، جو
مسلمان ہے اس کو اور طرح سے وہ سوچتا ہے. اب ایرانی جو ہیں، ایران مسلسل جنگ میں ہے، ایران کے اوپر حملے کیے گئے. اب ایران میں اب کوئی بندہ ان کی آرمی میں نہیں بھی ہے نا سر، تو اس کے اندر بھی شہید ہونے کا جذبہ ہے. اب یہ دیکھیے اس جنگ میں 142-43 بچیاں معصوم شہید ہو گئیں، لیکن اگلے ہی دن وہ لوگ آ گئے اس حکومت کی سپورٹ میں، انہوں نے کہا کہ ہم بھی شہید ہونا چاہتے ہیں. اب اس مسلسل کتنے لوگ شہید ہو گئے سر اس جنگ میں؟ یہ 3-4 مہینے سے جو چل رہی ہے، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے. لیکن کیا ان کا جذبہ کم ہوا؟ کیا ان کا شہادت کا جذبہ کم نہیں ہوا؟ وہ اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہیں اور وہ شہادت کو فخر سے گلے لگاتے ہیں. اور وہ اب میں ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. صدر ٹرمپ کے خدشات واقعی جائز ہیں. ان کو جو لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی رپورٹ دی گئی ہے کہ دیکھیے امریکہ میں بھی بہت سے لوگ موجود ہیں، امریکہ میں بھی بہت سے ایرانی موجود ہیں، امریکہ میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو وہاں کی اعلیٰ ترین پوسٹوں تک پہنچ چکے ہیں. تو ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ جناب اس کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے، اور ایران میں اس کے سر کی قیمت 10 کروڑ بھی کر دی گئی. لیکن ٹرمپ کو قتل کرنا انتہائی مشکل ترین کاموں میں سے ہے. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے آخر میں، وہ یہ ہے کہ اب امریکہ پھنس چکا ہے، اسرائیل پھنس چکا ہے، میڈل ایسٹ پھنس چکا ہے انتہائی بری طرح سے. ایران کے بارے میں کبھی کسی نے زندگی میں نہیں سوچا ہوگا کہ ایران کبھی اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ ایران اپنی شرطوں پہ بازی کھیلے گا. ایران نے آج یہ کل اعلان کیا ہے، وہ ملک جس ملک سے حملہ ہوگا ایران، اس کی یعنی وہ ملک جس کی سرزمین یوز کرے گا امریکہ، جس کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوگی، ہم اس ملک کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم اس ملک کو نیست و نابود کر دیں گے. یہ ایران کا بیان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جنگ بندی یہ 4-5 دن کی تھی، اب یہ مسلسل جنگ ہے، اور خدا جانے یہ خطہ کہاں تک پہنچے گا. ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. لازمی لکھیے گا. ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر لیجئے. چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب اور فالو کر لیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.